بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر عالی قدر نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ، شیگاؤں شہر کے معزز علماء اعظام، گرامی قدر بزرگوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سن رہی مائیں بہنیں، ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ یہ عظیم الشان پروگرام حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنی کڑن اور فکروں کے نتیجے میں استقبال رمضان کے عنوان سے منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام کو بے حد قبول فرمائے، ہم تمام کے لیے اور امت کے لیے مفید اور نافع بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے جو عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بہت سارے فضائل صحیح احادیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان پر جو پروگرامات ہوتے ہیں، میری اپنی فہم کے مطابق اس میں وہ حدیث کا بھی ذکر آنا مناسب اور بہتر لگتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان کے آخری دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، ہمارے سامنے ایک بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عبادات میں روزوں کو فرض کیا ہے اور تراویح کی نماز کو ہمارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ انسان جب روزہ رکھے گا تو ظاہری بات ہے بھوک کی شدت کو اور پیاس کی شدت کو اسے برداشت کرنا پڑے گا، اور کچھ ایسے ناموافق حالات بھی اسے پیش آ سکتے ہیں جن سے اس کا سابقہ پڑ جائے اور وہ حالات اس کی طبیعت کے لیے ناگوار ہو، لیکن اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور 12 گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، کھانے اور پینے کی لذتوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کر لینا، یہ خود ایک بہت بڑے صبر والا کام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال اور دولت سے نوازا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسی بیوائیں رہتی ہیں جو روزہ رکھنے والی ہے لیکن ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے اور سحری کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں جو ہزاروں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا ان میں ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ذکر۔ اس لیے ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ مفلوق الحال اور پریشان لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، ان کے یہاں پر اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو راشن کی کٹ پہنچا دو، کیونکہ یہ مہینہ غم خاری کرنے کا ہے۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے۔ مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اور اللہ کے حکم کے مطابق ضرورت کی جگہوں پر اگر ہمارا مال خرچ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات۔ فرمایا گیا وَشَعْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور جہنم سے آزادی کا سبب یہ بنتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں سے اجر کو کم نہیں کرتے، بلکہ جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سیر کر کے افطار کرائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ معاشی تنگ دستیاں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی جو آج روزہ کھولتے وقت ہمارے دسترخوانوں کے اوپر ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اگر روزہ دار کو کوئی دودھ کا گھونٹ پلا دے، کھجور کھلا دے یا شربت پلا دے یا اس کے افطار میں جیسا بھی ہو تھوڑا بہت حصہ لے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزہ افطار کرانے کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو ایسے حوض سے پانی پلائیں گے کہ اس کا پانی پینے کے بعد پھر اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، وہ سیراب ہو جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ اس کا آگ سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ کہا گیا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے اور دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ اور دوسری 2 چیزیں جن کی اس مہینے کے اندر طلب کرنا ہے وہ ہے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اب یہ جو روایت حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ضرور ہے لیکن فضائل کے اندر اس طرح کی احادیث کو اعمال کی ترغیب کے لیے بیان کیا جاتا رہا ہے اور اس کی تائید میں دوسری کئی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمتوں کو اور اس میں انجام دی جانے والی عبادات کو بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے انہوں نے اپنے خطبے کے اندر لکھا ہے فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ رمضان المبارک کا استقبال شوق اور امنگ کے ساتھ کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس مہینے کی عبادات میں جو سب سے زیادہ اہم عبادت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ بہت ہی پیار والے انداز میں اور شفقت والے لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یہ جو روزہ میں نے تم لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے، تم سے جو پہلی امتیں رہی ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیا تھا، اور میرا مقصد تمہیں مشقت کے اندر، تمہیں تکلیف کے اندر، بھوک اور پیاس کی اذیت کے اندر مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اس لیے میں نے تمہیں دیا ہے تاکہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے، میرا خوف پیدا ہو جائے۔ تم رات کی تاریکی کے اندر اگر ہو، اگر تم مجلسوں کے اندر ہو، اگر تم تنہائیوں کے اندر ہو، اگر تم جنگلات اور صحراؤں کے اندر ہو، اگر تم بستیوں اور محلات کے اندر ہو، لیکن میرا ڈر اور میرا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہوگا تو میری معصیت اور نافرمانی سے تمہیں روک دے گا۔ اس لیے یہ مہینہ بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک پیاسا رکھو، بیوی جو آپ کے لیے حلال ہے اس سے تعلقات قائم نہیں کرنا ہے، ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور روکیں گے، مشق ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جہاں پر روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، اور جب مسلمان بندوں نے، مومنوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کے مضمون کو بیان کر رہا ہے، کیا مضمون ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزے رکھ لیے، افطار ہو گیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہزاروں نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر جو روٹی موجود ہے وہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے دسترخوان پر موجود ہے۔ کھیت کے اندر کسان نے دانہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا، ہواؤں کے تھپیڑوں کا اس نے مقابلہ کیا، اس پر ایام اور زمانے کے دن گزرتے رہے، اسے تیار کیا گیا، بازار میں بیچا گیا، آپ نے خرید کر لایا، اسے صاف کیا، چکی پر لے جا کر کے پسایا، پسانے کے بعد اسے گوندا گیا، گوندنے کے بعد اس کی روٹی بنی، اور یہ اب تمہارے دسترخوان پر کھانے کے لیے تیار۔ تو ایسی ایک نعمت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ پانی اگر اندر نہ جائے تو موت، اور پانی اندر جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو موت۔ کھانا اگر اندر نہ جائے تو موت، اور کھانا اندر جانے کے بعد اگر باہر نہ نکلے تو موت۔ اسی لیے کہا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر سائنسدانوں نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہو جو نعمتوں کو اکاؤنٹ کر سکے تو مجھے بتاؤ۔ اگر کوئی ایسا موبائل مارکیٹ کے اندر آ گیا ہو جو نعمتوں کو اکاؤنٹ کر سکے تو مجھے بتاؤ۔ اگر کوئی ایسا حساب دا دنیا کے اندر پیدا ہو گیا ہو جو اللہ کی نعمتوں کو اکاؤنٹ کر سکے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کر لیتے؟ کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت، کانوں کے اندر سننے کی قوت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی قوت، دماغ کے اندر سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت۔ اگر انسان کے دماغ کی ایک معمولی سی رگ ڈیمیج ہو جائے تو یہ حضرت انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سی رگ جو دھاگے سے بھی باریک، ایسی کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے افطار کے دنوں میں اللہ کا شکر کرو، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھا رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے یہ دو اہم ترین شعبے، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ اگر پریشان کن حالات ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے سیزن اور کمائی کے بہترین ایام ہیں۔ نیکیوں کا موسم بہار جب سیزن ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے اپنے اوقات کی حفاظت کے ساتھ جو اس نے اپنے لیے نظام العمل بنایا ہے اس نظام العمل کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سیزن اور موسم بہار کا ہے۔ ہم اپنے کاموں کو ابھی سے سیٹ کرنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک کے لیے ہم اپنے آپ کو ابھی سے تیار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کی جو عبادات ہے ان عبادات کے اندر ہمیں خلل نہ ہو، یہ صحیح معنی کے اندر استقبال ہوگا۔ اور اس مہینے کی اتنی فضیلت و عظمت کیوں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12، لیکن ان 12 میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کا نام لیا ہے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے
کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اپنے اندر عجیب قسم کی تاثیر اور پاور رکھتا ہے۔ اور اس قرآن کریم نے بڑے بڑے انقلابات لائے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے، تراویح میں سننے اور تلاوت کے اہتمام پر خصوصی توجہ دی جاتی۔ جتنی مساجد ہیں وہاں پر الحمدللہ تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ ہماری یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں حافظ ابو ذر، ہمارے حاجی صاحب نے جو ہے حافظ ابو ذر سلمہ اللہ تعالیٰ کو تراویح کے لیے طے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ بچہ ہے نہ جس کے والد ہے اور نہ جس کی ماں ہے۔ حاجی صاحب کی سرپرستی میں اور حافظ وقار صاحب کی کفالت میں اس بچے نے دارالعلوم احیاء سنت کے اندر قرآن کریم کو حفظ کیا، اور الحمدللہ یہ یتیم بچہ آج اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ مصلی پر کھڑے رہ کر آپ کو پورا قرآن کریم انشاءاللہ تراویح کی نماز میں سنائیں گا۔ اس کے والد مرحوم حضرت محمد مؤذن عارف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کی کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس بچے کو ایسی دو عظیم شخصیتوں کی سرپرستی اور کفالت مل گئی۔ اصل میں حقیقی معنی میں یتیم وہ ہوتا ہے جسے صحیح تعلیم نہیں دی جاتی اور اس کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اور جو بچہ علوم قرآنی سے اپنے سینے کو مزین کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے مقام اور مرتبے کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور درجات کی بلندی کو چڑھتا جا، تجھے وہ مقام اور مرتبہ دیا جائے گا جہاں تو پڑھتے ہوئے رک جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، مفتی اور قاری بناؤ، قاضی اور محدث بناؤ۔ اگر دیندار بنائیں گے، دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ جتنے نیک کام انجام دیں گا اس کا اجر اور ثواب آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں جو کام کرنا ہے، رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ عزائم اور نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم روزوں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اللہ نے اگر آسانیاں پیدا کی تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں گے، بیواؤں کا اور مستحقین کا ہم خیال رکھیں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور اللہ کے حضور خوب رو رو کر
اپنی حاجات کا سوال کریں گے، اللہ سے مغفرت اور بخشش کو مانگیں گے، جہنم سے آزادی اور خلاصی کو طلب کریں گے، نظام الاوقات بنائیں گے اور اپنے اوقات کو فضولیات کے اندر ضائع اور برباد نہیں کریں گے، اور روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے حصول تقوی، اللہ کا ڈر، وہ ہم حاصل کریں گے، پورا مہینہ صبر سے کام لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔